قوم نوح کے بعد جس قوم کو عروج عطا کیا گیا وہ تھی قوم عاد۔ اس قوم کا نام ان کے جد امجد کے نام پر تھا عاد، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے تھے۔ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح۔ قوم عاد یمن میں احقاف میں بسا کرتی تھی، جو حضر موت کے پاس رتیلی پہاڑیوں کے قریب ہے۔ یہ ایک ریگستانی اور پہاڑی قوم تھی۔ قوم عاد کو قوم نوح کا جانشین بنایا گیا اور انہیں بہت کشادگی اور وسعت دی گئی۔ جسمانی قوت کے اعتبار سے یہ قوم بہت مشہور تھی۔ بے انتہا مال و اولاد کے ساتھ کھیت، باغات، پھل اور اناج بکثرت ان کے پاس موجود تھے۔ اس قوم کی یہ تو ایک خصوصیت تھی ہی کہ یہ اپنے زمانے کے اور لوگوں سے جسمانی طاقت و قوت کے لحاظ سے بہت توانا اور بڑے تھے، لیکن یہ لوگ مضبوط اور بلند ستونوں والے گھروں میں رہتے تھے۔ شہروں میں ایسے بڑے مکانات کہیں بھی نہیں تھے، اور یہ ان کی زبردست قوت جسمانی کی دلیل تھی۔ یہ قوم فخر کے طور پر اپنے مال برباد کرتے تھے اور اونچے اونچے ٹیلوں پر بلند و بالا علامتیں اپنی قوت کے اور مال کے اظہار کے لیے بناتے تھے۔ لیکن قوم عاد فخر و ناز میں پڑ گئی، ناحق غرور کرنے لگی اور کھلا دعویٰ کرنے لگی کہ ہم سے بڑھ کر قوی اور طاقتور کون ہے۔ اور قوم عاد اپنی قوت کے مظاہرے میں دوسرے لوگوں پر ظلم و زبردستی کرنے لگے تھے، اور دوسری جگہوں پر جا کر مار پیٹ کرتے اور جبراً ان کے ملک و مال پر قبضہ کر لیتے۔ اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں میں بت پرستی بھی پھیل گئی۔ روزی دینے، تندرست کرنے اور مختلف حاجات کے لیے الگ الگ بت بنا لیے جن کی پرستش ہوتی تھی۔ اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی قوم عاد سے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے واسطے چنا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں سے شریف ترین خاندان میں سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کہا، تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟